بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع فأخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد صدق اللہ یقیناً سچ کہا اللہ نے، رسول رؤیا سچ دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو، رؤیا خواب، بالحق یعنی حق کے ساتھ، یعنی جو ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ لتدخلن المسجد الحرام، کہ ضرور بضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو، آمنین امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، تم حلق کروانے یعنی بال، سر منڈوانے والے، رؤوسکم اپنے سروں کو منڈوانے والے، وہ مقصر اور بال ترشوانے والے، لا تخافون اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تم ڈرتے نہیں ہوگے۔ فعلم ما لم تعلموا، پس جان لیا اس نے، ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا وجعل من دون اللہ، اور اس نے کر دیا تمہارے لیے، اس نے عطا کر دی تمہیں، من دونی اس کے علاوہ، اس سے یعنی اس سے پہلے، ذالک فتحا قریبا، یہ قریب کی فتح۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ذات ہے جس نے بھیجا رسول اپنے رسول کو، بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ، والدین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کل، تاکہ وہ غالب کر دے اسے ہر ہر قسم کے دین کے اوپر، یا سب دینوں کے اوپر، سب ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہید، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ محمد اور رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ سخت ہیں کفار کے سامنے، کفار کے مقابلے میں، رحماء بینہم اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ بین و تراہم رکعن سجدا، اور تم دیکھو گے، تراہم تو آپ دیکھیں گے انہیں، رکعن رکوع کرنے والے ہیں، و سجدا
اور رکوع کرنے والے، سجدہ اور سجدہ کرنے والے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کا فضل و رضوانا اور اس کی خوشنودی، سیماہم فی وجوہہم ان کے ظاہر ہوتی ہے ان کے چہروں سے، سیماہم ان کے چہروں سے، ان کی نشانی ہے، سیما ان کی نشانی، فی وجوہہم ان کے چہروں پہ موجود ہے، من اثر سجود سجدے کرنے کے اثر سے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی صرف سے ان کی کہتے کہ وہ ہے وہ جو موجود ہے انجیل میں، ان کا وصف انجیل میں بھی ہے، وزر ان وصلوں فی الانجیل، اور ان کا وصف تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے، اخراجہ سترہ، یہ کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس کھیتی کے ذرا جس نے اپنی آخر نکالی، فآزرہ، پر پھر وہ اسے مضبوط کیا، فستغلا پھر وہ اس پر موٹی ہو گئی، فستوى پھر اس پہ کھڑی ہو گئی، یعنی اس پہ تنے پہ کھڑی، تنا اس کا، اعلیٰ سوق کے تنے پہ وہ کھڑی ہو گئی، یعجب الزرع وہ خوش کرتی ہے، ذرہ کھیتی کرنے والی یعنی کسان کو، کہ وہ غضب غصہ دلائے اس کے ذریعے سے کفار کو، یعنی ان کو کفار کو اس سے غصہ ہو، کیونکہ یہ مثال دی گئی ہے اسلام کی، ادا کیا لوگ اس چیز کا، الذین آمنوا ان کا جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم ان سے، مغفرات و اجر عظیم مغفرت کا یعنی ان کی بخشش کا اور اجر عظیم کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج اس صورت کو مکمل کر رہا ہوں، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ سارے کی صورت جو ہے وہ حدیبیہ مثال جو وہاں پہ جو صلح حدیبیہ اس کے گرد جو بیت رضوان وہاں ہوئی اس کے گرد ہی گھومتی ہے، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے دیا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صدق لقد صدق اللہ رسول اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اللہ اپنے رسول کو سچ خواب دکھایا حق کے ساتھ، اس خواب میں کیونکہ اس کی جو صلح حدیبیہ ہو گئی اور اس کی جو تو وہ ہدایت دینا منورہ میں ہم جائیں گے عمرہ کریں گے وہاں پہ اور پھر ہوا یہ کہ ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہاں مکہ مکرمہ تو پہنچ ہی نہیں سکے، راستے میں روک دیے، اگر وہاں پہ صلح بھی میں نے کو ایک معاہدہ بھی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس وہیں سے لوٹ آئے، مکہ میں تو داخل بھی نہیں ہو سکے، وہاں سے تو حدیبیہ سے واپس چلے گئے، تو بعض صحابہ کے دلوں میں اس کے متعلق یقیناً بہت زیادہ تردد، کچھ تردد پیدا ہوا کہ خواب پورا تو نہیں ہوا، کیونکہ یہاں تک اس کی اللہ تبارک تردید فرمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو خواب ہے ہم یقیناً وہ سچ ہے اور یقیناً وہ پورا ہوگا۔ چنانچہ اس میں مطلب آپ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اگلے سال مکہ معظمہ میں داخل بھی ہوئے، اطمینان سے عمرہ بھی ادا کیا، واپس بھی آئے، تو حقیقت یہ ہے کہ خواب میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خواب میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم کریں گے، وقت نہیں بتایا گیا تھا، جبکہ خواب کی تعبیر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت عرصے بعد بھی ہوتی ہے، جس طرح ہم پڑھا ہے یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا بچپن میں، اور وہ اس کی تعویل جا کے کتنے سالوں بعد جب جوان بھی ہو گئی، کتنا مشکل نکال لی، اور پھر وہاں پہ مصر کی حکمرانی بھی مل گئی، اس پہ جا کے وہاں پہ ان کا خواب سچا ہوا، تو وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ پھر اپنے آپ سے کہ آبت یہ پیدا، اور اللہ تبارک نے اس کو سچ کر دکھایا، تو اسی طرح یہ ثواب بھی ہوتا ضرور، کیوں جو اللہ نے جو وعدہ کیا تو یقیناً اس میں ایسا ہی کہ وہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا، مگر جس طرح اور صاحب جس طرح ہم پڑھ ہیں کہ اب عمر فاروق کے بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ اس کا دکھ تھا، اور بہت کہتے ہیں غصے میں بھی تھے، انہوں نے جب ہم پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے، سیدنا عمر کے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا ہمارے ساتھ، ان کو بلایا اور ان کو یہ صورت سنائی، پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ واقعی ہے یہ فتح، تو آپ نے کہا یہ فتح ہے،
उस वक्त उनको तसल्ली हुई कि वो कहते हैं कि मैंने इसके, ये जो मैंने बात की इस कफ़ारे के तौर में बहुत से नेक अमाल किए कि तारी मेरी मेरी ये जो मैंने गलत काम किया था उसका जो है उसका कफ़ारा अदा हो जाए। तो यहाँ अल्लाह तबारक ये बता रहा, अल्लाह तक सदाक़ रसूलुहु बिल हक़, हक़ के साथ दिखा अल्लाह तबारक व तआला कि ज़रूर तुम जाओगे मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। यहाँ इंशाअल्लाह का मतलब कोई सवाल उठता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला तो अगर खुद कहे तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या ज़रूरत है कहने की, या अल्लाह तबारक व तआला वादे के लिए तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ इसका ये इसलिए मतलब इसलिए नहीं आया यहाँ ये कि कोई वादे के साथ कोई मशरूत करने, इस तरह नहीं हुआ। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए दिया कि जैसे मक्का वालों को ये एक ज़ौम था कि हम उनको जिसको चाहेंगे मक्का में घुसने देंगे, जिस जो हमारी मर्जी से जो चाहेगा फिर वो करेगा, उम्रा करेगा, हम जिसको चाहेंगे रोकेंगे, जिसको चाहेंगे इजाज़त देंगे। असल में ये उनका असला मसला यही हुआ, मतलब जब जिसको नहीं करना है देंगे तो वो नहीं कर सकेगा। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि इनकी ये मशद पर नहीं है बल्कि हमारी मशद मौकूफ़ है। इस साल उम्रे का हमने हमने जो रोक दिया उनको नहीं जा, उनके नहीं था कि वो उम्रा करेंगे तो वो नहीं जा सके। और अगले साल जब हम चाहेंगे तो होगा, चाहे कुफार चाहे या ना चाहे। यानी कुफार की अगर मर्जी हो कि ना को फिर भी होगा, क्योंकि जो हम होगा वही जो हम चाहेंगे, उनके मर्जी से नहीं होगा कि जो वो चाहेंगे। तो यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पे इसलिए बताया गया कि इंशाल्लाह कहने का ये मतलब होगा कि ज़रूर व ज़रूर तुम मस्जिद हराम में दाखिल होगे, और अल्लाह चाहेगा, यानी जो काम होगा वो अल्लाह की मर्जी से ही होगा, अल्लाह के की मर्जी के बगैर कोई काम होगा ही नहीं। इससे हमें ये भी एक तरीका सिखाया गया कि जो काम करना हो फिर उसमें हमें इंशाल्लाह ज़रूर कह देना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो ये काम होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला करो होगा भी, यकीनन होगा। और फिर होगा क्या, आप मुहल्लिकीन रूसकुम व मुक़स्सिरीन, अपने बाल मुंडवाओगे और फिर उसके छोटे भी करवाओगे। तो मुहल्लिकीन के पहले लाने का मतलब ये कि इसकी अफजलियत की तरफ इशारा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने वालों के हक में 3 दफ़ा दुआ की और कतरवाने वालों के हक में 1 दफ़ा दुआ की। जैसा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुहल्लिकीन, तो लोगों ने कहा क़ालू लिल मुक़स्सिरीन, फिर आपने कहा काला अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुहल्लिकीन, काला सलासा, तीसरी दफ़ा काला तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा काला वलिल मुक़स्सिरीन, यानी कि मुंडवाने, या अल्लाह तो मुंडवाने वालों को बख्श दे। साहबा ने कहा एक और कतरवाने वालों को भी, तो आपने कहा "ए अल्लाह मुंडवाने वालों को बख्श दे"। तो आपने साहबा 12वें साल पर 3 दफ़ा पहले दुआ की और फिर फरमाया और कतरवाने वालों को भी, यानी कि जो सर मुंडवाएंगे उनको, ज़्यादा वही यकीनी बात है कि अफजल उनको ज़्यादा सवाब मिलेगा, और जो कतरवाएंगे उनको भी मिल जाएगा। तो अल्लाह तबारक फिर ला तखाफून, और तुम यहाँ ये भी बता दिया गया कि तुम डरो बल बिला किसी खौफ के जाओगे, यानी कि तुम्हें कोई खौफ ना होगा। जो खौफ हो गए तुम उसके अमन से जाओगे और जाके सब कुछ है अपने जितने भी अरकान है अच्छी तरह अदा करोगे। और फिर अल्लाह तबारक मुखल्ल से मुक़सिम ला तखाफ, फिर पता है तुम डरो और तुम्हें कोई खौफ भी हो। अब यहाँ कोई कहते कि आमीन भी आ रही है, ये दोबारा तखाफून इसकी ज़रूरत क्या थी? उसका मतलब ये है कि तुम दाखिले के वक्त अमन की हालत में होंगे। ला तखाफून यानी आइंदा के लिए भी वादा है कि आइंदा भी तुम्हें दुश्मन हमले या किसी साजिश का खौफ नहीं होगा। आइंदा भी जब तुम चाहोगे तो, और ऐसा ही हुआ। 2 साल बाद तो फिर मक्का मुकर्रमा अल्लाह तबारक व तआला की फजल से फतह ही हो गया था। अब जब चाहे किसी के बगैर किसी खौफ के, अभी भी ऐसा ही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा मक्का में जाने वालों के लिए कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है। जाए जब भी चाहे मक्का में जा सकता है और अपने उम्र अदा करे। फ़ालिम मालम तअलमु फ़जअल मिन दुन ज़ालिका फ़तह, फ़ालिम मालम तअलम, और वो जहाँ जहाँ अल्लाह तबारक व रसूल के ख्वाब में जो दिखाया था कि तुम जरूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे, तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया था। तुम्हारे ख्याल में तो ये था कि दाखिला उसी साल होना चाहिए था, मगर उसे तुम्हारे इस साल मक्का में दाखिल ना होने के, जैसे अल्लाह तबारक ने बताया, 2 हिकमतें थी जो आप नहीं, जिससे आप तुम लोग नहीं जानते, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। यानी कि एक तरीके से सुलह की बदौलत बेशुमार मुसलमानों लोगों का मुसलमान होना, क्योंकि सुलह हुई उसके बाद बहुत से लोग मुसलमान हो गए। फिर मक्का में मौजूद मोमिन और मर्दों और औरतों का नुकसान से महफूज रखना, यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी, जिनका मुसलमानों को तो इल्म नहीं था कि कौन लोग हैं और कौन नहीं थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला सबके बारे में जानता था। और फिर ये कि मक्का में दाखिले से पहले पहले फतवाहत और गनाइम के ज़रिए से मुसलमानों की माली और अददी हालत को मुस्तकम करना था। और कुछ वो हिकमतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, तो उससे तुम्हारे मक्का में दाखिले और बैतुल्लाह में तवाफ़ करने से पहले एक फ़तह करीब रख दी।
یعنی اس کی یہ فتح قریب، جو فتح قریب کی فتح یہی ہے، فتح یہ صلح حدیبیہ جو تھی وہ قریب کی فتح ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالدین الحق بالہدی ودین الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ، اور ہدایت کے ساتھ، وہ دین اور دین حق کے ساتھ، لیظہر علی دین کل، تاکہ وہ غالب کر دے تمام ادیان پر، اس کو پورا کا پورا، یعنی یہ دین سب ادیان پہ جو ہے وہ اس پہ غالب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ان کے آنے کے بعد سارے دین، اس کی کوئی اور دین کی کوئی دین سچا رہا ہی نہیں، جو بھی تھا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے گا وہی مسلمان ہوگا اور اسی کا دین قابل قبول ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مقصد بھیجنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو مطلب نہیں کہ آپ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج بھی دے، اس کے بعد بھی سارے کام ہوتے رہیں جو پہلے سے ہوتے آئے ہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ کوئی نہ ہی کوئی ان کا مقصد کوئی محض کوئی دین کی تبلیغ تھا، دین کی نوعیت رکھنے والے تمام نظامات پر غالب کرنا اصل مقصد تھا۔ دوسرے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین اس لیے نہیں لائے تھے کہ زندگی کے سارے شعبوں پر تو غلبہ کسی اور دین باطل کا، اور اس کی سارے قانون تو ان کے چلیں، اور اس کو آپ صرف نماز روزے تک محدود کر دیں، ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہ پورے کا پورا چھا جانا، یعنی ہر ہر غالب کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو علم، حجت اور بیان کے ساتھ ہر دین پر غالب فرما دیا، جیسا کہ اسے قوت، نصر و تائید کے ساتھ غالب فرمایا، اور پوری زمین پھر آپ سمجھ دیکھ سکتے ہیں کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مشرق و مغرب تک بھر گئی۔ اہل اسلام کی سلطنت تو ہمیشہ دائمی ہے، جو سلطنت تو ہمیشہ انشاءاللہ رہے گی، کوئی بھی ایسی اس طرح ختم کر نہیں سکتا جس طرح یہود کی سلطنت تھی وہ ختم ہوگی۔ اس کے بعد کتنی قوموں کا اقتدار زمین سے مٹ گیا، مگر اسلام کی جو سرزمین ہے انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور خاص طور سے یہ علاقہ جو ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفا باللہ، اور اللہ کی شہادت ہی کافی، اللہ تبارک اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ نے ہی رسول، اپنے رسول کو بھیجا، اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اپنے دین کو ہر دین پہ غالب کر دے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بتایا گیا ہے، تو یہاں یعنی کہ آپ بس سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بہت ہی قرآن مجید میں بہت کم آیا، صرف 4 مرتبہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے خطاب کیا گیا، ورنہ تو ہمیشہ ان کا جب بھی نام آیا تو ان کے صرف ان کے القاب سے ساتھ، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ سراجا منیرا، تو یہ بتایا گیا، تو یہاں صرف یہاں پہ بھی یہ 4 مقامات پر لانے کی کوئی نہ کوئی حکمت تو یقیناً ضرور ہے۔ یہاں اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ صبح جب وہ لکھی جا رہی تھی اس کی دفعات، جو اس کے صلح حدیبیہ کی، تو اس شخص نے انکار کر دیا محمد رسول اللہ میں نہیں لکھ رہا، کیونکہ میں تو محمد فی لوگوں سے لکھوایا بھی محمد بن عبداللہ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ معاہدے میں لکھو نہ لکھو، تمہارے اصرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کفار مانے نہ مانے، اور نہ ماننے سے کوئی عقیدت بدل نہیں سکتی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو ہم پیچھے پڑھا ہے کہ دھیان پر، تمام دھیان پر دین کیسے غالب آئے گا، تو دین غالب آنے کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام دینوں پر غلبہ کوئی ذاتی کمال ہے، ذاتی جدوجہد کا کوئی مظہر نہیں ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، جنہوں اس نے بھیجا اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے، تو پھر اس کے بھیجے ہوئے کو غالب آنے سے کون روک سکتا ہے؟ اور پھر ان کی اور صحابہ کرام کی یہاں پہ ان کے ساتھ پھر مداثرہ کہتے ہیں، ان کے والذین معہ وشہداء مع الذین، والذین معہ کون ہے؟ یعنی وہ شہداء، یعنی صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کی یہاں پہ اس بتایا گیا، خاص طور سے پہلی دفعہ سب سے آگے، تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے اولین مشتاق تو وہ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں تھے۔ یقینی بات ہے کہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے اور اپنی جان کی بازی لگا کے گئے تھے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ان کا کہنا، ان کے متعلق یہ بات آئے گی۔ پھر جو بھی آیا، جنگ بدر میں لوگ تھے، یا جو بھی شخص جو تھا، جو آخر وقت تک مسلمان، کوئی بھی جو ان کے زمانے میں مسلمان ہوا، صحابی ہوا، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ صحابہ کرام جن کی کہتے ہیں کہ، جس طرح سید ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جنگ کرے گی، تو کہا جائے گا تم میں سے کوئی شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، یعنی کوئی صحابی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح عطا کر دی جائے گی۔ پھر لوگوں کو ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو ایک جماعت جنگ کرے گی، تو کہا جائے کیا تم میں سے کوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ رہا ہو؟ یعنی کہتے ہیں تباہ 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 کرنے والے اس کے بعد والوں کو، وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح عطا کر دی جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جنگ کرے گی، تو کہے گی کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے ساتھ رہا ہو، جو صحابہ رسول کے ساتھ رہا ہو؟ یعنی کسی نے صحابہ کرام کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ اگر اس کے ساتھ بھی کوئی رہا ہو تو بھی، ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی فتح عطا کر دی جائے گی۔ مگر اس کے بعد، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، اس میں ہم جیسے ہوں گے جن کے کوئی، ہم نہ کوئی اسلام کے دین پہ چلنے والے ہیں، نہ ہی ہمارا اسلام کو اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں کوئی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے دے۔ ہم تو بس اپنے مرضی سے چلتے ہیں، جہاں ہماری دل چاہ ہم نے اسلام کو نافذ کر دیا، جہاں نہیں چاہ ہم نے اپنے، وہی ہمارا نظام چل رہا ہے، کفار کا نظام، سود کا نظام، ہر قسم کا نظام ہمارے یہاں چلتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی صفت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اشد علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ ان کو بتایا کہ کافر ہے تو کافر کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، نرمی گھر والے لڑنے کے لیے تیار نہیں، مقصد ہے کہ مگر رویہ ان کا یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے رحمہ بینہم کہ مسلمانوں کے ساتھ آپس میں نرم ہے، اپنے ایک دوسرے کے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر کفار کے ساتھ جب ان بات آئے گی تو یقیناً ان کے ساتھ کوئی نرمی کا مقابلہ نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، یہ ان صحابہ کرام کا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ سخت اور مسلمانوں کے ساتھ رحم دل آپس میں۔ اور ہمارا کیا ہے، اس کے بالکل الٹ ہے، ہم کافروں کے ساتھ ہم آگے پیچھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ آگے پیچھے جھکتے جا رہے ہیں، سلوٹ کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور ان کی پھر سے سرکان سجد یبتغون فضل میں، وہ رکوع کرتے رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، یعنی کہ نماز قائم کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی کے رضا کے لیے، فضل فن اللہ رضوانہ، اس کے رضا تلاش کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات ہیں ان کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر اپنا فضل بھی کرتا ہے۔ پھر ہوتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود، ان کے نشانی ہے ان کے چہروں پہ، جس سے وہ ان سجدوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کے چہرے پہ یقیناً کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص نور یا روشنی کہتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمی ہے۔ یقینی بات ہے کہ نیک آدمی کا اور ایک فاسق و فاجر کا ایک جیسا چہرہ تو نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا چہرہ سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے ماتھے پہ اور سجدے کرنے کی وجہ سے نشان پڑ جاتا ہے، اس کا بیان کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ہے، وہ تو بہت سے لوگوں کے جلد کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ سخت بھی ہوتے ہیں، تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس انسان کے خود سے اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہے، کوئی کس قسم کا انسان ہے، اور پھر چہرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص نور عطا فرما دیتے ہیں، جو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ نیک انسان ہے۔ ذالک مثلا، پھر اور انہیں یہ بتایا کہ یہی وصف جو ان کا تورات میں اور انجیل میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اس قسم کے لوگ ہوں گے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے کسی جگہ پہ جا کر وہ داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے جو وہاں کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی لوگ لگتے ہیں جیسے کسی بات بتائی گئی ہماری تورات میں، جیل میں، کہ ایسے لوگ ہوں گے، تو ان کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ اسی طرح کے لوگ ہیں۔ تو یعنی کہ وہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ کس قسم کا رسول ہوگا ان کا، جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کھیتی ہے، اور وہ ایک کونپل نکلتی ہے، اور وہ باریک سی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو ہو جاتی ہے اس پہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، درخت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی مثال دیکھیے کہ اسلام کہاں سے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے تھے، پھر صحابہ کرام آئے، پھر بھائی وقت بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور آخرکار اتنے لوگ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان اور مال سے مدد کرنے والے اور جان قربان کرنے والے اسلام پر، اور پھر انہوں نے، آپ دیکھتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کرام نے مکہ بھی فتح کر لیا، اور ساری دنیا میں اس کے بعد کہاں کہاں نہیں پہنچ گئے، تو اسلام کتنا پھیل گیا۔ اور اس کو اسلام پھیلنے کی یہ اس کے پھر بھی یہ کہ یہ وجہ، پھر یہ کفار جو اس سے جلتے ہیں، غصہ کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ اسلام جو پھیل کیوں رہا ہے، یا لیکن کہ اس طرح کا انہوں نے تو سوچا تھا کہ ختم ہو جائے گا، مگر اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے۔ اور آج بھی ان کو غصہ اس بات کا ہی ہے کہ اسلام لوگ جو ہے وہ کتنی مخالف سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد انہیں ملک میں بہت سے لوگ اسلام بھی لے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت آئے گا کہ بہت زیادہ، ہاں ٹھیک ہے مشکلات آئی ہوئی ہیں، یہ ہمارے خود کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ اسلام پھیلے گا اور یہ لوگ اسی طرح کفاروں کو غصہ دلائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا جو ایمان لائے اور جن عمل صالح کیے، ان کے لیے مغفرت پھر اجر عظیم بھی ہے، اجر عظیم کا لو پھر جنت ان کے لیے، انہیں کے لیے جنت ہے۔ مگر شرط یہی ہے جیسے وہ اللہ آمن وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور عمل صالح کہ ہم جیسے پڑھائیں اس کی بھی یقینی اس والا ایک خالص اللہ کے لیے، اللہ کے ذات کے لیے خلوص ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، وہ خالص نیت کے ساتھ جو عمل ہوگا وہی قابل قبول ہوگا۔ جو شخص یہ دونوں کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت بھی ہوگی اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں ایسے کام بھی کرنے چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت بھی کر دیں اور اجر عظیم بھی ہمیں عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو ان کے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔